اے جملے غور نہ سنو معزز سامعین، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ میں ہارون کو ہی نبی پیا بنے نا، تو ہیں جنے رل کے ونجو فرعون دے سامنے میں اللہ دی توحید سناؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کرام وچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا میرے صحابہ جنہ دی رب نے کائنات بنائی ہے، آج تک کئی بھرانے کئی بھرانال اللہ نہیں سوچا جتنا حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے بھرا ہارون نال بھلا سوچا کہ اللہ نے کیا جواب دیتا۔ اللہ آکھے ہاں میں نبی پیا بنے گا، اللہ آکھے ہاں میں رسول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمت اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ۔ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی میں بامقصد خطابات تساں احباب پہلے تو پہلے سن چکے ہو۔ تھوڑی دیر واسطے میں تساں احباب دے سامنے کتاب و سنت دی روشنی ہے چند گزارشات پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو سادہ مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ اس قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا لے۔ آمین۔ اسلام ہمدردی اور خیرخواہی دا نام ہے۔ جتنا بھی روئے زمین تے مذہب موجود ہے، دین موجود ہے، ادیان باطلہ موجود ہے، کہیں دین جتنا خیرخواہی اور بھلائی دا جذبہ نہیں جتنا دین اسلام اس خیرخواہی دا جذبہ موجود ہے۔ اسلام ہے سلامتی کے ساری اگر کوئی چیز سلامت ہے، محفوظ ہے تو سمجھو سارے اندر اسلام ہے۔ اگر ساری کوئی ذات، ساری بات، ساری عزت، ساری ناموس، سارا مال اگر محفوظ نہیں تو سمجھو سارے اسلام نہیں۔ یہ دین جڑا سا اسلام جب آتے ہیں، جڑا رب نے ساتھو لیتے، ساتھو اللہ نے سمجھ لیتی ہے، جنہی وجہ تو اسا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ دین سگلو چینے دی تعلیم لے، یہ دین سگلو چینا سکھیں گے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت سکھیں دے، رب نال تعلق سکھیں دے، اللہ نال یارانہ سکھیں دے، جن دے ہوتے تو سب پہلے بات سن چکے ہو۔ اور دوسرے نمبر دے ہوتے دین سکھوں اللہ دے بندے نال تعلق سکھیں دے، انسانیت نال خیر خواہی سکھیں دے،
اللہ دے بندے دے نال بھلائی کرن دا جذبہ سکھیں، یعنی مقصد ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اساں اللہ دے حق بھی پورے کرنن اور اللہ دے بندے دے حق بھی پورے کرنن، اے ساری ذمہ داری ہے جڑی اسلام نے لائی ہے۔ اساں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پڑھ گندے ہیں، صدقہ ہی کر گندے ہیں، خیرات ہی کر گندے ہیں، لیکن انسانیت دے نال بھلائی نہیں سے کرتا، انسانیت دا احترام نہیں سے کرتا، انہیں کو نفع نہیں سے دے، انہیں بھی خیر خائی نہیں سے سوچیں دے، جن کی وجہ تو سادہ اسلام مکمل نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان ہوئے جندے ہاتھ کے جندی زبان کے دوجا مسلمان محفوظ ہو گئے۔ اگر میرے ہاتھ کے میری زبان کے کوئی مسلمان محفوظ نہیں تو سمجھو میں مسلمان نہیں، اور مسلمان نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز نہیں، میری تلاوت نہیں، میرا حج نہیں۔ جب میں مسلمان ہی نہیں تے ارکان اسلام اور اسلام دے بنیادی ارکان بھی سمجھو کوئی نہیں۔ اسلام یاد ہے کہ ایک روزے نال خیر خائی کرنی، اسلام یاد ہے کہ تواڈے وچوں پوری امت دے وچوں سب تو بہترین بندہ ہوئے، سب تو چنگا بندہ ہوئے جیڑا انسانیت دے نال چنگا ہے، جیڑا اللہ دے بندے نال چنگا ہے، جیڑا بے نال چنگا ہے۔ میں ہر جاتے اپنا ککڑ کچھ پاتی رہا، ہر جاتے اپنا الو سیدھا کیتی رہا، ہر جاتے اپنا مفاد سامنے رکھا، بے دا فائدہ نہ سوچاں، بے دا بھلا نہ سوچاں، ایک اسلام نہیں آتے۔ اسلام ہے بے دے فائدے سوچن دا نام، اسلام ہے بے دی خیر خائی کرن دا نام، اسلام ہے بے دی بھلائی کرن دا نام۔ اگر اسا دین اسلام کو قبول کیتے سے، سمجھے سے، کلمے دا اقرار کیتے سے، سارے واسطے لازم ہے، ضروری ہے کہ اسا لوگیں نال بھلائی کروں، خیر خواہی کروں، لوگیں دے نال نفع کروں، لوگیں کو نفع دوں، لوگیں دے بارے سوچوں، بنے دے بارے سے کوئی ضرورت مند بندہ آ گئے ان کی ضرورت پوری کرنے دی کوشش کروں، سارے قرب و جوار اچ کوئی بندہ یا تعلقات اچ کوئی بندہ، رشتہ دار اچ کوئی بندہ بیمار ہو گئے ان کی تیمارداری کروں، اگر کوئی بندہ فوت ہو گئے ان کے جنازے شرکت کروں، یہ اسلام ہے۔ اگر ایک دوجے نال بھلائی نہ کرنی ہوندی، ایک دوجے نال خیر خائی نہ کرنی ہوندی، بے دے بارے نفع نہ سوچنا ہوگا تو یہ بیمار پرسی جنازے دی شرکت ایک نہیں نہ آنا، انہیں ذکر انہیں چیزیں نہ ذکر تو ہوئے کیونکہ ایسا ایک دوجے نال بھلائی کرنی۔ صاحب جی یہ سونڈ بند تھی گئے، ایک دوجے نال خیر خائی کرنی، اسلام ہی چیز دا۔ ہن تو سب میری بات کو ذرا غور نال سمجھو کہ اسلام سب کیڑی شے دا سبق دینا۔ اساں سارے ایک مشت ایک مٹھ تھی کے رہنے، اساں سارے ایک دوجے دا بھلا سوچنا ہے، ایک دوجے دی خیر خائی سوچنی ہے۔ قرآن ہی چیز دا نبی کریم علیہ السلام دی اپنی تعلیم اور آپ دی سیرت ہی ہے۔ قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ نے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف دسائے، نبی پاک دیاں صفتاں دسائیاں، آپ دیاں عادتاں دسائیاں اور آپ دیاں خوبیاں دسائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام جا ڈھیر ساریاں خوبیاں، آپ علیہ السلام دیاں ڈھیر ساریاں صفتاں، سارے نبی پیغمبریں دیاں صفتاں کچھاں کرو تو کو ساریاں صفتاں کلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا جا والیم کھول دو باقی سب ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں خوبیاں صفتاں، پہلی خوبی اللہ تعالی نے فرمائے جاءکم رسول من انفسکم، پہلی خوبی یہ ہے کہ پیغمبر تواڈے وچوں آئے، تواڈے وچوں آئے، تواڈے وچوں آئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جی میں تساں انسان ہو ایویں تہاڈا پیغمبر انسانیت دے وچوں آئے تے ساری نبوت دا، ساری رسالت دا، ساری مخلوقات دا سردار بن کے آئے۔ اور دوسری خوبی اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر ذکر فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ایسا پیغمبر عزیز علیہ ما انتم،
جڑی تو کو تکلیف تھی ہے جڑی تو کو پریشانی اندی ہے اللہ دا پاک پیغمبر اتنی پیاری صفت دا مالک ہے تھوڑی تکلیف ہو سکتے تھوڑا ماں باپ برداشت کر ونجے گوارا کر ونجے ہو سکتے تھوڑی تکلیف سن کے تھوڑی اولاد گوارا کر ونجے ہو سکتے تھوڑی تکلیف سن کے تھوڑی بیوی گوارا کر ونجے ہو سکتے تھوڑی تکلیف سن کے تھوڑا خاون گوارا کر ونجے لیکن اللہ دا پیغمبر ہے جنی خوبی ہے جنی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے جڑے ویلے کئی امت دی تکلیف سنن اے جڑے ویلے کئی دی پریشانی سنن عزیز علیہ ما انتم جڑا تھوڑی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے کیا مانا اے او پیغمبر ہے جڑا جیندہ ہی واسطے ہے تاکہ بے دی تکلیف دور ہو سبحان اللہ اساں جڑے نبی دا کلمہ پڑھے سے اساں جڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھے سے پیغمبر دی خوبی کیا ہے بے دی خاطر جیون بے دے نال بھلا کرنا اے نبی پاک دی خوبی ہے عزیز علیہ ما انتم بے دا بھلا بے دی تکلیف کو اپنی تکلیف بے دے درد کو اپنا درد سمجھنا کتنی بڑی بات ہے نبی کریم علیہ السلام معراج والی رات جڑے ویلے معراج تے ہن اللہ تعالی نے امام کائنات کو معراج کرائی راتی رات سیر کروائی آسمانہ دی تے رب نے اپنی جنت دکھائی اللہ نے جہنم دے کچھ معاملات بھی دکھائے نبی کریم علیہ السلام دی رب نال ملاقات ہوئی اللہ تعالی نال ملاقات کرن دے بعد جنت دا منظر دیکھن دے بعد جہنم دیاں ہولناکیاں دیکھن دے بعد اللہ دے پیغمبر جڑے والے واپس آن لگے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پیغمبر کو کچھ چیزاں عطا فرمائیں تحفے دے طور تے عطا فرمائیں انہاں دے وچوں ایک چیز اے بھی آئی اللہ تعالی نے فرمائے میرے پیغمبر میں اللہ کریم تہاڈی امت واسطے 5 نماز فرض کیا کرے گا تہاڈی امت کو چاہیے کہ 5 نماز ادا کرے اللہ دے پاک پیغمبر کو تحفہ ملیا نماز دے صورت وچ امام کائنات نمازاں گھن کے واپس آن لگے جڑے ویلے 7ویں آسمان تے 7ویں آسمان دے بعد جڑے ویلے 6ویں آسمان تے 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر اور سارے بھائی جان آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ نال ملاقات کر کے اندے پئے جنت دی سیر کر کے اندے پئے ذرا دساؤ تے صحیح رب نے تو وہ کیا تحفہ عطا فرمائے حضرت امام کائنات نبی مکرم نے فرمائے اے موسیٰ اللہ نے 5 نمازاں عطا کی جن نبی کریم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے اے اللہ دے آخری پیغمبر اے آخری رسول میں کو بڑا تجربہ ہے تھوڑی امت 5 نمازاں نہیں ادا کر سکتی تھوڑی امت دے پیو ڈالے تو میں نبی بنا کے بھیجا گیا میرا بڑا تجربہ ہے میرے واسطے اللہ نے 2 نمازاں رکھیاں ایک فجر دی ایک شام دی میری امت وہ نہ پڑھ سکتی ہے تو تھوڑی امت میری امت دی اولاد ہے مشکل ہے ہن دیکھ ذرا بے دی خاطر جیونے کہیں خاطر جیونے بے دی خاطر سنو پہلو میری بات سنو ذرا نبی کریم علیہ السلام فرمایا اچھا ہن کیا بن سی موسیٰ ہن کیا بن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے اللہ دے آخری پیغمبر ایویں کرو اللہ تعالی دی بارگاہ وچ لگے ونجو اللہ دو واپس وال ونجو سوال کرو اللہ گھٹا دے اللہ نمازاں گھٹا دے نبی کریم علیہ السلام لگے گئے یا اللہ میری امت 5 نہ پڑھ سکسی تھوڑا جہا تخفیف کر دے ہوا اللہ نے 40 نمازاں کر دے چاہ جی موسیٰ 40 تھی گئے آنکھن لگن 40 نہیں پڑھ سکتی بھلا دوبارہ چکر لاؤ اللہ دے پاک پیغمبر دوبارہ چکر پہنے اللہ سینا میری امت 40 نمازاں نہیں پڑھ سکتی ذرا گھٹا دے ہوا اللہ نے 30 کر دے چاہ جی موسیٰ 30 ہو گئے اللہ دے آخری پیغمبر توڑی امت 30 بھی نہیں پڑھ سکتی ایک بیا چکر لاؤ اللہ دے پیغمبر نے بیا چکر لایا یا اللہ میری امت بھی
نمازاں بھی نہیں پڑھ سکتی، ذرا گھٹا دیو، نمازاں گھٹ جا نا نمازاں ہو گئے، اے موسیٰ نا نمازاں ہو گئے۔ اللہ پاک نے نا نمازاں کر دی چن میری امت واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے تھوڑی امت نا بھی نہیں پڑھ سکتی ہے کہ چکر بھی اللہ ہو جا۔ فرمایا موسیٰ ہون میں کو لحاظ اندے کیا کھاں جو میری امت انجی نکمی ہے جو دائی نہیں پڑھ دیں میرا ونجن رو نہیں آنا ہے۔ اور تو آکی نے میں گال جڑی میں سمجھاؤں چاہنا پنجھا کی نے ڈاک کرائیں نبی سے ول چکر لائے کہ نہیں لایا کہیں دی خاطر ہاں بے دی خاطر نا جڑا بندہ بے دی خاطر بے دا بھلا سوچ رہے بے نال خیر کھائی کرنے چنگا بندہ ہوئے جڑا بے نال چنگائی کرے۔ نبی علیہ السلام چکر لے دے رہ گئے نا موسیٰ میں نہیں ویدہ۔ اللہ نے سارا معاملہ سونے بیٹھے، اللہ نے فرمایا میرے نبی تو ساگر نہیں میں آمن چاہ رہے تے تو اللہ جڑا ایک جملہ ہے نا جو بے کو لحاظ اندے تے میں تو ہی لحاظ دا لحاظ پیا کرے نا داد بجائے میں پانچ پیا کرے نا لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نمازاں پنجا فرض کی جامی جیڑا جیڑا تھوڑا امتی پانچ پڑھدا رہا سی ثواب پنجا داتا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو سن سوچیں دے بیٹھے ہو سو موسیٰ نبی اللہ بھلا کرے ہے کہ چکر بھی اللہ واوے آجا جان چھوڑ ہو گیا کیا خیال ہے پانچ تخت کھڑوائے اللہ بھلا کرے موسیٰ نبی دا ایک چکر بھی اللہ میں نہ جان چھوڑ کو رہا جڑی بات میں بیٹھا کرے نا نبی کریم علیہ السلام نے بے دی خاطر چکر لائے اساں کنی بے دی خاطر چکر لائے ساگو کنی چکر آئے بے دی خاطر اساں کنی اتنا کہیں نال مخلص تھے ہوں جو بے دی ٹینشن نال سب کوئی چکر آئے ہوں تھے کریں کہنا اسلام یادے بندہ ہوئے چنگے جڑا بے واسطے چنگے جنہیں نبی کریم اللہ نے پاک پیغمبر اپنا مفاد رکھ دے ہی نہ بے دی خاطر آپ مشقت اپنے آپ کو پہنے انجا خیر ہے اپنا انتقام نہ گن دیں اپنا بدلہ نہ گن دیں اپنی سفری تکلیف نہ دے دیں اپنی بھوک نہ دے دیں اپنا آرام تے اپنا سکون نہ دے دیں بے دی خاطر جیندے ہیں اے نبی پاک دی 23 سالہ نبوت دی زندگی تسا پڑھو اللہ دے پیغمبر ساری زندگی بے دی خاطر گزاری ہیں آپ نے یتیمے دا بھلا سوچا غریبے دا بھلا سوچا ہمسائے دا بھلا سوچا مسکینے دا بھلا سوچا ماں باپ دا احترام سکھایا اولاد دی تربیت سمجھائی کہ جا سونا نبی آ جڑا اتنی تعلیم دے کے ونجے وہ لوگو ایک دوسرے کو ملے کرو تو مسکرا کے کھیل کے ملے کرو اللہ تعالیٰ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ بنا دے اسلام ہے اسلام ملنسار دین ہے اسلام ایک دوسرے نال ملن دا دین ہے اسلام نے معانقہ سکھائے اسلام نے مسافہ سکھائے اسلام نے ملاقات سکھائی ہے اسلام نے السلام علیکم سکھائے اسلام نے مسلمان تے جیتا حق رکھیں اتھا اذا دعا کا فاجب ہو ایک روجے کو دعوت نہیں ورنہ طریقہ سکھائے جیونا بے دی خاطر ہے یہ اصل زندگی اور یہ اصل اسلام اساں جنہ ہی جیدے بدے ہیں اپنی خاطر جیدے مہور مر رہے اپنا ذہن بدے اولاد پیو ماں نال مخلص کہنی پیو ماں اولاد نال بھرا بھرا نال بھین بھرا نال بیوی خاون نال خاون بیوی نال ہمسایہ نال رشتہ دار نال مخلص نہیں رہیے نبی کریم علیہ السلام دی صفت ہے آپ نے ساری زندگی بے دے بارے سوچے آپ نے فرمایا میرا دل آ دے مسواک میں نماز ہر نماز دے وضو نال ضروری آکھتے وہاں لیکن میری امت کو مساق لبھنے مشکل تھی ویسی جے مشکل ہے نہ پندی نہ میری امت میں نماز دے ہر وضو نال کر دے یہ بے دی خاطر بھلا سوچنا خیر ہے کوئی گال نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل آدھے میں نماز دے وچ کرت اپنی لمبی کرا دل آدھے کرت لمبی کرا لیکن جڑے ویلے میرے کنے جو چھوٹے چھوٹے بالیں دے رومن دی آوازاں جن میں نماز دی کرت کو مختصر کرنے نا کہیں دی خاطر بے دی خاطر
کتنی بڑی بات ہے، بے دی خاطر میں نماز مختصر کرنا. اسلام جڑا ہے نا وہ بے دی خاطر جیون دا نام ہے. اسد کدی نہیں کیتا. نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دیکھو میرے ذرا تے ایک گزارش کرے سا تھوڑا تھوڑا قریب قریب تھی وہ سارے ساتھی جتنا بھی ہے بیٹھے ہو ہر ساتھی تھوڑا جہاں چل پوے ایک فٹ جتنا آگے تے آ ونجو. میں مہمان دی پردیسی دی بات من لو چاہ میں تھوڑے حق کے دعا کرے سکتا. مہربانی جزاکم اللہ. اجا جڑے ناراض تھے بیٹھے ہو نا ہلے نہیں وے یار مہمان سمجھ کے حل ہو زندہ باد بے زندہ بڑے مہمان نواز ہو تو سا محبت رہے لوگ. اجا کئی دھوپڑی لوے نے بیٹھا نیڑے تھی آؤ نیڑے تھی آؤ جزاک پتر بیٹھی ہو چھوٹے سا کوئی نہ کھڑا ہوئے قریب قریب تھی ہو میرے جملے نو غور کرو. نماز دا وقت بھی قریب ہے. بات ہی مختصر سمجھا ہونا چاہتا. اسلام کیڑی شہدہ نہ آئے بے نال بھلائی کرن دا نام. ایک ایک بات کو یاد کرو بے نال بھلائی کرن دا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام بے دی خاطر جیندے ہیں بے دی خاطر بھلا سوچیں دے ہیں. آپ نے کئی ایسی آپ کی صفت ہے آپ کی خوبی ہے جی میں نبی کریم علیہ السلام دی خوبی ہے یہ نبی پاک دے صحابہ دی بھی خوبی ہے اللہ دے پیغمبر دے یاران دی بھی خوبی ہے. جدہ بھی جیندے ہیں بے دی خاطر جیندے ہیں بے دی خاطر بھلا سوچیں دے ہیں. اسلام یادے جڑا بندہ بے دی خاطر بھلا کرے اللہ دے نزدیک کے بندہ بہترین ہوں دے خیر الناس من ينفع الناس. اللہ دے پیغمبر نے فرمائے چنگا بندہ ہوئے جڑا بے دی خاطر چنگا. میں جتنا مرضی نمازاں پڑھا جتنا مرضی خیرات کرا یہ ہمسایہ میرے کے تنگے تو سمجھو میں چنگا نہیں. نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ ایک حذیفہ لفظ بھی ہے حذافہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کیسر روم دے قبضے چند صحابہ حضرت عمر دا دور حکومت ہے. کیسر روم آکھن لگے عبداللہ بن حذافہ اگر میرا سر چمے چاہ میرا متھا چمے چاہ میں تو رہا کر دے. میں چونکہ مسلمان نہیں نا تو مسلمان تھی کہ میرا متھا چم اور متھے کا سر چمر دا مطلب ہے ہاں میری بادشاہت من میں کو بادشاہ من میرا سر چم میں تو رہا کر دے سا. حضرت عبداللہ بن حذافہ آکھن لگے میں سر چمنا لیکن میری ایک شرط ہے. ایڈے خدرہ ایک ایک لفظ تے غور کرو. میں سر چمنا لیکن میری ایک شرط ہے. جی جی کیا شرط ہے؟ سر چم شرطہ پوریاں. آکھن لگے جی میں گریہ کر دے سے ایویں میرے سارے دوستے گریہ کر دے سے. نہ آکھیا بھی میں تو نکلتا پیا مور مرن میرا تو معاملہ سیدھا تھی نہ پہنا نہیں آکھا. نبی کریم علیہ السلام دا صحابیہ دے وے کیسر روما میں تیرا سر چمڑتے تیار ہوں لیکن شرط ہے جی میں کو رہا کرے سہی میں میرے یارے کو بھی رہا کر. بے دا بھلا بے دا بھلا بے دا بھلا انہیں کو بھی رہا کروں کہ میں کوئی شرط منظور ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ انہیں کھڑے تھے کیسر روم دا سر چمڑ لگے. اللہ دی قسم تاریخ دے ورق کو کھول کے دیکھ عبداللہ بن حذافہ اٹھی کے غیر مسلم بادشاہ دے سر کو چمنے نے مسلمان بھرامے دی رہائی واسطے کہنے واسطے مسلمان دی رہائی واسطے بل بادشاہ نے چھوڑ دیتا. چلو بھی شاباش لشکر پورا گھن کے مدینہ آئے جلے ویلے حضرت عمر کو اطلاع ملی جان دے عمر کون آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ایمان تے ہدایت دیاں دعاؤں اللہ دے پاک پیغمبر رات دا تحریکیے جو لوگ کریں دے رہ گئے. عمر کون آئی جنہ رائے دے وے اللہ عرش تو قرآن بڑھا دینا. جنہیں ملے حضرت عمر کو پتہ لگا عبداللہ بن حذافہ بے مسلمانے دی خاطر کیسر روم دا سر تے متھا چم کے اندر حضرت عمر مدینے دے باہر لگے گئے اپنے ساتھیں کو رلا کے گئے عبداللہ دا استقبال پہ کرنے جڑے حضرت عبداللہ بن حذافہ قریب ہے حضرت عمر عبداللہ دا متھا چمن لگ گئے. آنکھن لگے جڑا بے دی خاطر کم کر کے آوے او میں عمر کو بڑا پیارا ہوں گے جڑا بے دی خاطر بھلا
سوچے اللہ عمر جے جوانے دی زبان کے متھے چمنے دا رہے اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات والے جدہ بھی زندگی گزارو بے دی خاطر گزارو اپنی خاطر جیونا ہو گیا بیمار پرسیدہ اسلام تصور نہ ہو گیا اگر بے دی خاطر جیونا نہ ہو گیا پر لوگاں نال مدد کرن دا ذکر نہ ہو گیا غریباں دی حمایت کرن دا ذکر نہ ہو گیا اللہ پاک نے جڑا دین سکو عطا فرمائے یہ دین دا پیغام ہے کہ جدائی جیونے بے مسلمان دی خاطر جیونے بھلائی کرو آج جے کل تک رزالٹ نہ ملے میں مجرم چنگائی کرو آج جے رزالٹ نہ ملے میں مجرم اسا تک کریں کیتی نہیں نا اسا صرف یہ چاہنے سارے نال چنگا تھی وے باقی بھامیں مہور مرن جیڑا بے نال بھلا کرے اسا کریں جیڑے ماں باپ نے سا کو لک میں تروڑ کے کھوائیں اسا کریں انہیں کو کھوائیں کہے نا جیڑی بھیڑ نے سا کو پالے بندی بھیڑ آئی ساری اسا کریں ان بھیڑ نال بائے کے پیار دیا باتاں کیچن کہے نا آپس دی کھاپتے چاہیں اپنی تڑاپیے چاہیں اتنا مصروف ہیں دنیا دے مکن ہیں کہ سا کو پتہ ہی کہنی بے دا جیڑا بے دا بھلا نہ سوچے اُنہا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی عادت آئی بے دا بھلا سوچنے ساری خیر ہے ساری خیر ہے ساری خیر ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی ہے آپ نے ہی میں اپنے مہمان دا ہاتھ کھڑا کیتے فرمایا کیڑا بندہ ہے توارے وچو صحابہ جڑا آج میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے ہے میرا مہمان خدمت لسا کرو کون ہے شاباش شوق نہیں آیا میرا پہ میرے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کھڑے انصاری صحابی ہے مدینہ دا رہائشی ہے صحیح میرے ذمہ لاؤ میں خدمت کرے سا آپ نے فرمایا گھنوائے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مہمان دا ہاتھ پکڑ کے لگے گئے نبی کریم علیہ السلام دے مہمان کو گھن گئے یاد رکھائے مہمان نوازی بہت بڑی سعادت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ مہمان نواز نہ ہوئے انہیں سمجھو ہی بندے دی زندگی سے خیر نہیں آ سکتی لا خیر فی من لا یضیف جیڑا بندہ مہمان نواز نہیں یہ بندے دے اندر خیر نہیں آ سکتی کل قیامت لڑی سب تو پہلے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پواؤنے سب تو پہلے اللہ نے جڑے جسم دے کپڑا پواؤنے وہ حضرت ابراہیم دا جسم ہے یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اول من زیف زیف ابراہیم روئے زمین پہ سب تو پہلے جائے مہمان نوازی کی تھی آئی وہ حضرت ابراہیم جان دے وہ مہمان نوازی جیڑی شاید استطاعت ہوئے مہمان نوازی رسال کے کو آدم مہمان آگئے جیڑی شاید موجود ہے نا دال ساگ لسی کھجور جیڑی شاید موجود ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کرنے میں پانی دودھ جیڑی شاید موجود ہے فوراً کو پیش کر دے میں ایک مہمان نوازی آدم مہمان نوازی تکلف دا نا نہیں مہمان نوازی قرضہ چاہ کے خرچ کرن دا نا نہیں مہمان نوازی سارا سارا نبھار مہمانے کو بلھاون دا نا نہیں مہمان نوازی دا مطلب ہے مہمان آ گئے جو چیز موجود ہے اور ان دوسری تعریف ہے جو چیز مہمان کو ضرورت ہے ان کو نوازو ان کو مہمان نوازی آدم انہیں ایک بندے مرغی نہ کھاملی ہوئے نہ سنگا سارا پیار جو تھی آسیں مولی صاحب کھاؤ کیا خیال ہے ایک بندے دال نہیں کھاملی نہ سنگا تری چھلے بات ہی نہیں کرنے مہمان نوازی مہمان دے مزاج دا نہ ہے مہمان نوازی اپنے کو جو کچھ موجود ہے وہ پیش کرن دا نہ ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھن گئے گھر بھی لائز کتا ملائز بولو مولانا قاری عبدالمجید صاحب کے نے پوچھ گئے کتا ملائز سادے مہمان آنے واسطے ڈیرے کتا ہیں دور ہیں گھر کے پر رہے ہیں پولا ایڈے بلی رحمت کہیں ملے لبھے ہی نہ آوے ہی نہ بلوچ لوگ جو ہے نا خیرت جو تھے خیرت ہوئے ٹی وی ہے پہ گھر ہے غیر محرم مردیں کو سالے بیبیاں دے جا بیچا ہوئے موبائل میں سادی ہر دھی بی بی کی نے ہے پیا باقی مہمان وگھا پولا کھڑے سی بلوچ لوگ ہیں
جی نیڑے آیا تو پتہ ہے کوئی کیا ہے مہمان کو گھر گھن گئے نبو طلحہ نبی سی خود مہمانوں گھر میں پردہ کروایا گھر میں رحمت اندی ہے نبی علیہ السلام دا صحابی کہنے کے گھر علی پاتے کسے کھاون پتہ ہی کہیں نہیں کسے کھاون دی ہے یا کہیں نا توکل کر کے مہمان گھر گئے گھر علی آکھن لگی میں میرے سر دا تاجا میں آپ کسے نہیں کھا دی تو سمی آج کسے نہیں کھانی تھوڑا جیاں کھانا ہے جیڑا میں اپنے بالے واسطے رکھیا ہے میں اپنے بالے کو کھوا کے سمے ساں حضرت ابو طلحہ دے نال بالے کو بھی بھوکا سما دے ہیں اسلام سمجھو اسلام اسلام سمجھو اسلام صرف متھے دے محراب دا نام نہیں اسلام صرف نماز پڑھن دا نام نہیں اسلام تہجد پڑھن دا نام نہیں اگرچہ تہجد پڑھنی چاہیے اگرچہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن اسلام ہے سلامتی دا نام اسلام ہے امن دا نام اسلام ہے بے دی خیر خواہی اور بے دی بھلائی دا نام جڑا سانے سے کوئی نہ دنیا چڑھتی پئی ہے مریض مردے پین ہسپتال بھرے پن جیلا بھریا پن تھانے بھریا پن عدالتاں بھریا پن یہ مطلب ایسا ہے کہ دوسرے نال خیر خواہ قائم سے آج تائیں بھی بکھا سمڑے میں بھی بالے کوئی بکھا سما شاباش دسترخوان لا جو کچھ رکھ دے جو کچھ بھی ہے دسترخوان لگ گئے کھانا رکھیز گئے تے اونگلے دا کھانا کیا ہو سی کھجور ہو سی جو دا آٹا جو دی تھوڑی جی روٹی یا کوئی پنیر مختصر دیاں کھانا آج تے ہر سے آنگن خانن پڑھنے دیئے نا جیڑے ویلے دسترخوان بھی چھیز گئے کھانا رکھیز گئے حضرت ابو طلحہ کو حضرت ابو طلحہ دی گھر والی جناب ام سلیم رضی اللہ عنہ سر کیا دیا میرے سر دا تاجا کھانا اتنا تھوڑا ہے اگر تسا مہمان دے نال نہ بیٹھے مہمان نے کھانا کھانا کوئی نہیں اگر تسا نال پائے گئے تے مہمان دی خدمت دا حق ادا نہیں ہونا کیا کرنا چاہیے آسمان دی چھت تلے زمین دے اتے دو خاند بیوی جڑے اسلام کو سمجھی کھڑے ہیں سوچیں دے کھڑے ہیں مہمان دے کینے خدمت کری جے اسلام بے دی خیر خواہی دا نہ ہے اسلام بے دی بھلائی دا نہ ہے اسلام بے دی خاطر جیون دا نہ ہے جڑا بے دی خاطر بھلا نہ سوچے اسلام آدھے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضرت ابو طلحہ کو بیوی جڑے لے آکھن لگی حضرت ابو طلحہ دینا اچھا تم صلاح دینے اچھا سی والی میں کرنے اے جڑی لالٹین بلدی پئی ہے اے جڑا دیوا بلدہ پہ میں لالٹین دی وٹ بڑے جے جڑے جے بلے جے وشنے جے بند کریں جے چلے جے میں بڑے جے بند کر دے سا ادھارا تھی ویسی تو سا مہمان دے نال بے روائے تے اپنے ہاتھ دی خالی حرکت کریں دے روائے ساری خیر اللہ دے نبی دا مہمان راج بوئے حضرت ام سلیم دیوے دی وٹ پئی بڑھیں دیئے لالٹین دی وٹ پئی بڑھیں دیئے ادھارا کرنے دیئے حضرت ابو طلحہ اپنے ہاتھ دی خالی حرکت بیٹھے کریں رات گزر گئی ہے سب کو ساری سب کی بین دا پتہ کہیں ہوگا جیڑا پیسہ آیا منشی لگے ہوئے ہیں ملازم ہیں پہ باری بار بینک جمع کروائی آؤ نہ نیانی دا پتہ ہے نہ دھی دا پتہ ہے نہ بھین دا پتہ ہے نہ ہمسائے دا پتہ ہے نہ رشتہ دار دا پتہ ہے نہ بیوہ خالہ دا پتہ ہے نہ بیوہ پھپھو دا پتہ ہے کیا کرے سہی پیسے کون جڑا پیسہ تیرے بڑھڑے باپے دیاں اکھاں یا آنسوں صاف نہیں کر سکتا یہ جے پیسے دا کیا کرے سہی جڑا پیسہ غریب دی غربت دا ذریعہ غریب دی غربت دے خاتمے دا ذریعہ نہیں بن سکتا یہ جی جائیداد دا کیا کرے سہی جڑی جائیداد یتیم دی زندگی تو سکھ نہیں پا سکتے حضرت ابو طلحہ انہیں رات سن گئے گھر والی بھی سن گئی بال بھی سن گئے سویرے دا ٹائم ہویا مہمان دا ہاتھ پکڑ کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت جا گئے یہ جملے اگر تسا میرے نہ سنے جیڑی جماعت دے آئے بیٹھے ہو جیڑی قوم دے آئے بیٹھے ہو
سارے کو سلام پیش کریں نا میری آنکھ پا کے جے تین جملے نہ سنے سمجھو تین سنے آئی کچھ نہیں نبی پاک کی حضرت ابو طلحہ تے نظر پائے گئی میرے نبی سے ابو طلحہ کو دیکھ کے مسکراون لگ گئے آپ ہی میں کھلن لگ گئے حضرت ابو طلحہ قریب ہے آدھن اللہ دے پیغمبر کھل دے کیوں پائے ہو لگ دے تورے مہمان دی مہمان نوازی دا حق ادا نہیں ہویا نبی کریم علیہ السلام فرمائے ابو طلحہ نا اے جی بات نہیں اچھا اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے اے ابو طلحہ رات جڑے انداز اپنے ہاتھ دیاں خالی حرکتاں کریں دا رہ گئیں رات جڑے انداز تیری بیوی لالٹین بند کریں دی رہ گئی رات اللہ تورا سارا انداز اللہ عرش تے دیکھ کے مسکراندہ رہ گئے اللہ مسکراندہ رہ گئے احسان پور والے ہو اللہ مسکراندہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کھل پوے کتنی بڑی بات ہے اللہ مسکرا پوے اللہ خوشی پوے جے کدہ خوشی دے علماء موجود ہیں روئے زمین دے اتے کوئی ایسا کام نہیں جیڑے کام دے بدلے عرشہ والا رب مسکرا پوے ہی کو کام میں جیڑے والے زمین تے کرے سو اللہ عرشہ تے مسکرا پوسی ہو کیڑا کام ہے بے دا بھلا بے دا بھلا بے دا بھلا بے دا بھلا جڑا بے نال چنگائے اللہ ہی بھی چنگائی دے بدلے مسکرا بندرانے جڑا بے دی خاطر جیون دا مزاج بنائے اللہ ہی دی خاطر مسکرا بندرانے جڑا بے دی خاطر اپنی مشکلات برداشت کرے جڑا بے دی خاطر اپنی بھوک برداشت کرے اللہ ہی دے عمل تے مسکرا بندرانے اللہ دے نبی فرمایا ابو طلحہ مبارک ہوئی لقد ساہت اللہ لقد عجب اللہ تیرے انداز کو لے کے اللہ عرش پہ مسکراندہ رہ گئے کہ اللہ پاک نے ہونے حضرت جبریل کو روانہ کر کے تیری تعریف اس قرآن دی آیت نازل فرما دیتی اسلام ایک دوسرے نال پیار سکھیں دے تے جناب انہیں کاوڑے وطن کاوڑ استار نادن اسا کہیں دے ہمسائے تھوڑی ہیں اللہ دی قسم ہے جے تو بیمار دی تیمارداری نہ کرے سیں کہیں دے جنازے جو نہ ہوئے سیں کہیں یتیم دے سر تے شفقت ہاتھ نہ پھرے سیں کہیں غریب دی غربت دے بارے ٹینشن نہ گھن سیں کہیں بیوہ دی آج کل سردی دا موسم ہے آپ تے چادران جرشیاں سویٹر تے جراباں تے بوٹ تے پتہ نہیں کیا کیا وطے گلے نے سارے پورے کنبے سارے پورے رشتہ دار ہیں کئی بیوگان ہیں جنہاں دا کوئی ذریعہ نہیں اچھے طریقے نال جان دے ہیں ساتھ جرسی گھندی واری وہ بیوہ کیوں نہیں یاد اندی کیوں سارے اکھی دے پیشنہ خمار چڑھ گئے ساتھ اپنے رشتہ داریں بچو وہ یتیم بار کیوں نہیں نظر اندہ جیڑا بے نال بھلائی نہ کرے مجھا نمازہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ انہیں حج بھی قبول نہیں کرے گا اسلام خیر خواہی کا ہے اگر ایک دوجہ دا بھرا نہ بڑھنا ہا ایک دوجہ کو سینے نال نہ لاؤنا ہا ایک دوجہ دی خاطر نہ جیونا ہا نبی سے مکہ چھوڑ کے مدینے آ کے ہجرت کرنے دے بعد مواخات مدینہ قائم نہ کرنا آپ نے پہلے اسلامی سلطنت اسلامی حکومت اسلامی ریاست مدینہ پاک پہلا کام جڑا نبی پاک نے کیتے وہ ایک دوجہ کو بھرا بناوان لگے ایک دوجہ کو سینے نال لے اسلام ایک دوجہ دی خیر خائی کرنا ہے ساتھ تو پتہ ہی ہے پتہ ہے سارے ہمسائے دی دیوار ڈھامی پئی ہے سارے ڈھانڈ ساتھ تو پتہ ہے سارا ہمسائے ہے ہسپتال ایسے نیندہ گھندہ پہ شدہ غریب ذریعہ قائم سی تیرو نہیں جو لنگ آیا تو ٹور ون تیرو اللہ نے حیثیت دیتی ہے ٹور ون کے جمع کرا اے بھئی میری طرف ہوئے پتہ کہیں کو نہ لگے اللہ دی قسم ہے ایمیں تیرا اللہ بھلا کرے سی ایمیں تیرا اللہ بھلا کرے سی تیرے وہم و گمان میں چی کہنا ہو سی جتنا بلائیں مصیبتیں نہ رخ تیرے پاسے ہو سی اللہ سارے رخ دور فرما دے سی اسلام یادے چنگا بندہ ہوئے جڑا بے دی خاطر چنگا ہے اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر آخر ابو طلحہ کو اللہ کریم نے ابو طلحہ دے تذکرے ارشاد کیتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
ولو کان بہم خصاصا اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر یہ جندے یار بھی ہیں جڑے آپ بھوکے سوئے لیکن بے دی خاطر رات بھوکے گزار دیں اللہ پاک نے فرمایا اے بڑے ایمان والے لوگ ہیں اے میں اللہ دے ولی لوگ ہیں اے بڑے چنگے لوگ ہیں ہمیشہ جیون دا طریقہ ہے اگر زندگی دے ساہ گزارنے نہیں تو بے دی بھلائی سوچی کر بے دا بھلا تیرے ذمہ تیری حفاظت اللہ دے دے ایسا کریں بے نہ چنگائی کی تھی نہیں اگلی گال سنی ذرا دیکھو میرے ذرا اسلام بے نال بھائی چارہ سکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام جان دے ہوں سننا غور نالے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا اے نبوت ہے تے چل فرعون دوائیں یہ دیکھو نبوت مل گئی نبوت مل گئی ونجے نہ پائے آکھن لگے اللہ کریم جی موسیٰ میری ایک نکی جی درخواست ہے سنو سنو قابل احترام دوستو سنو جی موسیٰ کیا گال ہے اللہ سیاں میرے بھرا ہے جہاں نا ہارون ہے بھرا دی تعریف کرنا پہ کریں کی تھی ہے تو سن واہ واہ مول سے واہ کماؤں ساتھ نا بھرا دا کنو اللہ دی بارگاہ کوہ تور تے موسیٰ کلیم اپنے بھرا دی تعریف کڑا کریں دے کتنی بڑی گال ہے اے پروردگار میرا بھرا ہے جہاں نا ہارون ہے میری اماں جایا ہے یار دا یار ہے بھرا دا بھرا ہے سنگتی بند ہے تے اللہ سیاں بھی گال دسا ہوا افساؤ منی لسانا بلیار بھی چننے اللہ بھی چننا سکتے سامنے آلے کو سمجھا بھی چننا سکتے اچھا موسیٰ کیا کھڑا چاہنے تیرا ارادہ کیا ہے اللہ سیاں میں کو نبوت عطا پوائی میں کو رسول بنائی میں موسیٰ دی گزارش ہے میرے بھرا ہارون کو بھی نبی جا بنا ایسا کہیں کلونی ہے اس پلاٹ دیکھوں تا پرلے کو آدھیں ٹھپی ہے اشارت ہے بڑے بھرا کو میرے کو پتا نہ لگے یہ لگ گیا تو سودا پھر جا سکتے یہ ہے ایسا بھرا میرے بھرا ہارون کو نبی جا بنا اے جملے غورنا سنو معزز سامعین اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ میں ہارون کو ہی نبی پیا بنے نو تو ہیں جنے رل کے بنجو فرعون دے سامنے میں اللہ دی توحید سناؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کرام اج بیٹھے ہوئے نا اللہ دے نبی فرمایا میرے صحابہ جنہ دی رب نے کائنات بنائی ہے آج تک کئی بھرانے کئی بھرانال بھلا نہیں سوچا جتنا حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے بھرا ہارون نال بھلا سوچا کہ اللہ نے کیا جواب دیتا اللہ آکھے ہاں میں نبی پیا بنے اللہ آکھے ہاں میں رسول پیا بنے اللہ آکھے ہاں چل میں نبوت تاج پیا بنے لیکن اللہ نے جواب کیا ارشاد فرمائے اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر موسیٰ سنا شد آزودہ کب اخیقا وجہ سا تیرے بھرا کو تیرا سہارا پہ بڑے نے سا تیرے بھرا کو تیرا موڈا پہ بڑے نے رب دے قرآن دی آیت آئے حصہ ہے ایک پلے پاؤ اللہ کریم نے فرمایا سا تیرے بھرا کو تیرا سہارا پہ بڑے نے رب دے قرآن دے مقام کو لے پتہ لگ دے بھرا بھرا دا سہارا بھرا بھرا دا موڈا بھرا بھرا دا سہارا اساں چاٹ ماریے تا بھرا کو کیس کی تن سے تا بھرا میں تیں جھیڑا لائے سے تا بھرا میں نا سارا جھگڑا ہے تا بھرا میں نا سارے رولے رپیں تا بھرا میں نا
اسا وڈے بھرا دیاں گرباناں پکڑن سے اسا چٹے والے بھرا میں گرات دے ہنجو روائن سے اسا وڈے وڈے بھرا میں تے کیس کر کے توہین کروائن سے بھرا دا سہارا ہونا رب دے قرآن دی گواہی ہے بھرا دے مددگار ہونا اللہ دے قرآن دی گواہی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ اسا تیرے بھرا کو تیرے واسطے مددگار پہ بننے ہو تیرا موڈھا مضبوط پہ کرنے یار موڈھے مضبوط تھی ننٹا بھرانے نال بندے دی معیشت مضبوط تھی لیتا بھرانے نال ساری سنگت بعد چڑے لے گھاٹا وعدہ تھی وہ پہلے بھران بندہ مر ونجے جنازہ پہلے بھرا چاہے بندہ بیمار ہوئے ہسپتال پہلے بھرا پچھے سارے کو بھرا بناؤ سارے نال محبتہ کرو سارے کو اپنے وجود کے ذریعے فائدہ دو اصل مسلمان ہو چکا جوان ہو جڑا بے دی خاطر جیوے تے بھلا کرو جڑا بے دی خاطر بھلا سوچے اللہ کریم بھلائی نے پرنا لو کھول دے بڑی کمی ہے یہ چیز دی ساگو یہ پتہ کرنی سارے جڑا ہمسائے آیا بیٹھنا ہے کون ہے تکین جائے نا 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 او جانے او دا کم جانا میرے کی نہ پوچھو بھی تیرے بھرا دا کیا حال ہے آدھے بس وہ گھاٹ واد مل دے ہوں ملشم بس نہ پوچھا ای جڑے معاملات سارے قدیش اتنا سخت تھی گئے ای جے ماحول دی پڑھی ہوئی نماز دا کوئی فائدہ نہیں ای جے ماحول دی دیتی ہوئی زکاة دا کوئی فائدہ نہیں منہ پٹوں گا میں کرختوں گا میں میرا ہمسائے نال بھلا نہ ہوئے رشتہ دارے نال نہ ہوئے تے کو 70 داڑھی سلام کرن تے 76 جوان تے کو اٹھی کے سلام کرن تے سکے بھرا نال تیری بنی ہوئی نہ ہوئے میں ہی تیرے سلام کو کیا ساری سنگت کو سینے نہ لا کے تے آئی لو یو دے جھوٹے وعدے کریں تے جانو تے جیند دے نعرے مارے تے تیری سکی اممہ تیری خاطر روز رات دا رونجے زمے تیرے میں جانو دے لفظیں کیا تھا میں باہر بڑی عزت ہے آدھے مولانا باہر بڑی عزت ہے ایک گھر آلے چوڑے میری عزت نہیں کریں دے انہا مطلب ہے تو گھر آنے بارے کنی سوچا ہی نہیں بھی تا تیری وہ عزت نہیں کریں دے اسلام نے ایک فلسفہ دسا ہے بیدہ بھلا کرو تاکہ وہ توارنال محبت کرے کہیں پاگل بندے نال گال ہے بندے ہوتے ہونا پندے اکلو فارغ ہونا ڈار کاؤں دی تلی طرح کہ اوہی تو عدب کر کے نکل سی سیانے نال بھلائی کرے سے او تیری عزت نہ کرے سی جیڑا تیرے واسطے سڑ نہیں نہ مطلب ہے تاہم دا بھلا نہیں سوچے تیوں دی چنائی نہیں سوچی میری چیک پھوڑتی باتی ہے 35-40 سال دی میری عمر ہے میں لاش بھایا ودا آج تک میرے ذریعے کہیں کو فائدت ہے کہنا میں آیا ہی اپنے مقصد واسطے اللہ نے میں کو زندگی دیتی ہے اللہ نے میں کو رزق دیتے اللہ نے میں کو پائے اللہ نے میں کو مکان دیتے چھات دیتی ہے اولاد دیتی ہے سارے کنبے قبیلے دے افراد بنائے تاکہ میں بے دی خاطر جیون سکھاں چنگا وہ بندہ ہے جیڑا بولو کچھ بولو تاکہ میں گال مقام جیڑا بے دی خاطر فیصلہ آباد علاقے دا بندہ ہے طبیعت چیک کروائی سی بلڈ کینسر آئے کیا ہے دعا کرو اللہ بیماری کو شفا بلڈ کینسر تقریباً موزی مار دے لا علاج مار دے بلڈ کینسر رپورٹاں آ گئے ایک مولانا کو آکھن لگے بھی میں کو بلڈ کینسر ہے کوئی وظیفہ دسو میں پڑھا بندہ بڑا تاجر پیسے والا کاروباری وہاں کے وظیفہ بعد جیسے پہلے یہ دسا تیرے رشتہ دار تیرا قبیلہ تیرا کنبہ تیرا خاندان کتا ہے آکھا لگے مولانا فلانے علاقے سے پرانا جڑا چکا ہی فلانا علاقہ فلانا